حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جو علم سے منزہ اور علم کے مال سے سیراب ہے، اور یہ وہ جسے کسی چیز کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہی چیز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، اگر یہ چیز کوئی عالم شخص کہتے کسی شخص سے، تو گمان تھا، یقین تھا کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی اور اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن اب تسلیم تو کرنا پڑے گا کہ جاہل اور عالم میں فرق ہے، عالم اور جاہل میں فرق ہے، کیونکہ اس بات کو کسی اور نے نہیں بلکہ تمام خالق کائنات کا مالک اعلان کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یقیناً ایک عالم میں اور ایک جاہل میں فرق ہے۔ میرا جو موضوع سخن ہے وہ علم کا موضوع ہے۔ علم حاصل کرنے سے انسان کیا ہو سکتا ہے، علم کی کیا فضیلت ہے، علم والوں کی قدر کیوں کی جاتی ہے، ایک علم والا، ایک جاننے والا غیر جاننے والے سے بہتر کیوں ہوتا ہے۔ مراد صرف علم دین کی نہیں ہے، علم کوئی بھی علم ہو، علم کے بہت سے شعبے ہیں۔ علم ریاضی ہے، وراثت کا کوئی ایسا اہم کردار موقع آ جائے، اگر کوئی علم ریاضی یعنی علم گڑت سے اگر دور ہے تو اس کو پھر حصوں میں تقسیم نہیں کر پائے گا۔ کسی کو سفر کرنا ہے اس دور میں، تو اگر اسے انگلش کا علم نہیں ہے تو دور کرنا، اسے سفر کرنا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علم تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں علم ہے، لیکن ہر ایک علم والے کی عزت اور قدر کی جاتی ہے۔ کوئی بھی علم والا ہو، اس کی اہمیت دی جاتی ہے کہ بڑے علم والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن تمام علم میں لوگ جانتے ہیں کہ تمام علوم میں دنیا میں جتنے علوم ہیں، تمام علوم پر علم دین کو فوقیت حاصل ہے۔ اس کا مرتبہ سب سے اونچا اور سب سے بلند ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ اب یہ جان لیں کہ ہر ایک علم، کوئی بھی علم ہو، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ علم ریاضی ہے، آدمی سیکھتے گیا، سیکھتے پڑھ چکا، فارغ ہو گیا۔ الیکٹریشین ہے یا مکینک والا علم ہے، کوئی دو پہیہ گاڑی بناتا ہے،
بناتے سیکھتے سیکھتے 2 پہیہ کا پورا کاریگر ہو گیا، اب اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، بس وہ کاریگر ہو گیا 2 پہیے کا، اب اسے آگے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علم دین ایک ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، یعنی علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی لحد تک، یعنی قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ فارم پر کریں گے، فارم بھریں گے، مدرسے میں ایڈمیشن لیں گے، داخلہ کروائیں گے، فیس جمع کریں گے تو آپ کا یہ علم سیکھنا مانا جائے، ہرگز نہیں۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں کچھ بتا رہا ہوں، آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، یہ بھی آپ ایک علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے علم کی ایک محدود ہے، لیکن علم دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ریاضی کا بہت جانکار ہے تو انگلش کے بارے میں آپ کو نہیں بتا پائے گا۔ اگر کوئی 4 پہیہ گاڑی کا مکینک ہے تو 2 پہیہ گاڑی کے بارے میں اسے کوئی نالج نہیں ہوگی۔ اگر ایک الیکٹرانک والا ہے اسے دوسرے چیزوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایک الیکٹرانک والے سے کہہ دیجئے کہ میری گاڑی پنچر ہو گئی، آپ اسے بنا دیجئے، بنا پائے گا؟ نہیں بنا پائے گا۔ لیکن علم دین ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا شعبہ ہے کہ دین کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی رضاعت کے مسئلے کے بارے میں جانکاری کرنی ہے تو ایک عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر باپ کا مقام کیا ہے، سسر کا مقام کیا ہے، ایک عالم دین سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ماں کا مرتبہ کیا ہے، بیوی کا درجہ کیا ہے، آپ ایک عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی علم دین کے جتنے شعبے ہیں ایک عالم دین کو حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے۔ ہمیں کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طرح چلنا سنت ہے، نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، نماز میں کتنی سنتیں، وضو میں کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں، تمام چیزوں کی جانکاری ایک عالم کو ہوتی ہے بتانے کی۔ اسی وجہ سے تمام علوم پر علم دین کو فوقیت حاصل ہے، زیادہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ اسی وجہ سے ہر علم والے سے زیادہ تمام عوام، خواص ہو یا عوام ہو، ہر شخص سے زیادہ عزت ایک عالم دین کو دی جاتی ہے۔ ہر شخص، ہر مسلمان تمام علوم کو درکنار کر کے سب سے زیادہ عزت ایک عالم دین کو دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر پہلو کا، تمام پہلو کا علم رکھتا ہے۔ تو علم دین ایک ایسی چیز ہے، آج ہم اور آپ جو آج اسلام میں اتنی بے حیائی ہیں، اتنی برائیاں ہیں، بے حیائی ہے، برائی ہے، اکثر اس دور میں، ابھی اس زمانے میں جو ہمارا اور آپ کا وقت چل رہا ہے، بستی شہر میں اب اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو ہر محلے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر 2-4 گھر میں ایک شرابی موجود ہے، ہر محلے میں آپ دیکھیں گے۔ کیوں؟ علم سے دور رہنے کا نتیجہ ہے، علم سے دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے لوگ شرابی ہیں اور لوگ اچھے برے کا ماحول بھی نہیں جان پاتے۔ ایک بڑے کا چھوٹے پر کیا حق ہے، ایک چھوٹے کا بڑے پر کیا حق ہے، کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں تمام برائیاں پھیلتی ہیں، اور جب برائیاں پھیلتی ہیں، معاشرہ جب گندہ ہو جاتا ہے تو اولادیں جو آپ کی ہوتی ہیں، آپ کے بچے جو ہوتے ہیں، وہ غلط تربیت پاتے ہیں اور غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام معاشرے میں بے حیائی اور برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ والدین خود علم دین سے اتنے دور ہیں تو بچوں کو کیا تعلیم دیں گے، بچوں کو کیا سکھائیں گے۔ اور اگر کسی محلے میں مدارس، مساجد کا انعقاد کر دیا جائے، بچوں کے تعلیم و تربیت کے لیے کسی استاد کو منتخب کر دیا جاتا ہے، تو گھر والے انگلش اور دنیاوی تعلیم کے پیچھے اتنا زیادہ رہتے ہیں کہ دینی تعلیم پر زور ہی نہیں دیتے۔ بچہ گیا عربی پڑھنے، پڑھا یا نہیں پڑھا،
سورہ فاتحہ ہے اس کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، پہلا دوسرا کلمہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، اس کی فکر نہیں۔ بابو تمہیں ٹیبل یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، پوئم یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، کل سے تمہارا ایگزام ہے، کل سے ٹیسٹ چالو ہو جائے گا۔ اگر یہی توجہ، یہی دھیان، پورا توجہ آپ نہ دیجیے، جو آپ دنیاوی تعلیم پر دیتے ہیں اس کا آدھا توجہ خالی علم دین کی تعلیم پر آپ دے دیں، تو آپ کا بچہ ایک اچھا جانکار، علم دین کا اچھا جانکار ہو جائے گا، اس سے اچھی تربیت ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ سر پر ٹوپی رہے، لباس میں کرتا پائجامہ رہے تبھی بہت بڑا عالم دین ہے۔ آپ گھر میں رہ کر کے، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ تو کچھ بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تو علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، گھر میں بیٹھے بٹھائے کسی چیز کے بارے میں جانکاری کرنی ہے، موبائل کھولیے، نیٹ کھولیے اور سرچ کریے، ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اتنا آسان ہو گیا ہے، پھر بھی لوگ اتنا دور ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین کے لیے جو حضرات مدرسوں کا انتخاب کرتے ہیں، عالموں کا انتخاب کرتے ہیں، اور آپ کے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے مدارس میں اچھے مدرس کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ تمام حضرات اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے، عربی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے ان مدارس میں، ان مدرسوں میں آپ اپنے بچوں کو جو بھی وقت رکھا جاتا ہے اس وقت میں ضرور بھیج دیا کریں، تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے، اچھا ماحول بنے۔ اور گھر میں تو سب سے اچھا ماحول آپ دیکھ لیں، پرانے زمانے کا دستور دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے عالم دین بنے ہیں، چاہے وہ بابا فرید الدین ہوں یا حضور نظام الدین محبوب الہی ہوں، اگر یہ لوگ بڑے اور اللہ کے بہت بڑے پائے ولی گزرے ہیں تو ان میں اہم کردار ماں کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے۔ مثال بولا جاتا ہے کہ اگر مرد نے سیکھا تو فرد نے سیکھا، اور اگر ایک عورت نے سیکھا تو پھر پورا سماج سیکھ گیا۔ یعنی ایک مرد سے نہیں سیکھا تو صرف خود سیکھا، بس خود جانا، لیکن اگر ایک عورت نے علم دین تعلیم، دین کا علم حاصل کیا تو پورے سماج نے حاصل کر لیا، کیونکہ اس کے جو بچے ہوں گے اپنے بچوں کو بہترین تربیت دے گی، دین اسلام کے طور طریقے بتائے گی، اس پر کیسے چلا جاتا ہے، کیسے رہا جاتا ہے، کیسے لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے، تمام چیزوں کا علم وہ ماں اپنے بچوں کو ضرور سکھائے گی، کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ان کی فطرت ہوتی ہے کہ جو چیزیں اپنے اندر ہے دوسروں میں اس کو اتار دیا جاتا ہے، چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو، چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو۔ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں دوسروں تک پہنچا دیتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور والدہ نے یہ نہیں کہا کہ اے آقا آپ میرے بچے کو بڑا علم دین بنائیے، اسے نماز، تسبیح و تحلیل کا طریقہ بتائیے، اسے دین اسلام پر چلائیے، کچھ نہیں، بس اپنے بچے کو یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں بچپنے ہی میں پیش کر دیا۔ اور آپ کیا کرتے تھے؟ مشغلہ کیا تھا؟ علم دین نہیں حاصل کرتے تھے، بلکہ میں آپ کو اس سے پہلے ایک واقعہ بتا دوں کہ حضرت دلاور جو محدث پاکستان تھے، ان کی بارگاہ میں ایک بیوہ عورت تھی، تو اس عورت نے سوچا کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اپنے اس بچے کو اس عالم دین کی خدمت میں دے دوں، اچھے سے پڑھا لکھا کے بڑا عالم دین بنا دیں گے، اپنی طرح ایک عالم بنا دیں گے۔ چونکہ کھانے پینے کی بھی دقتیں تھیں، والد تھے نہیں اور بچہ چھوٹا تھا، ماں بیوہ تھی، اور جب محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں پیش کیا تو بچے کو پڑھایا لکھایا، 2-4 مہینے 5 مہینے تک پڑھایا،
بچہ کن ذہن تھا، کچھ نہیں حاصل کر پا رہا تھا۔ پھر اس محدث اعظم پاکستان نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے بچے کو لے کے جائیے، یہ یہاں کا قابل نہیں ہے، بڑا کن ذہن ہے، سورہ فاتحہ تک نہیں یاد کر پایا ہے، اسے کوئی جانکاری نہیں، رٹایا جاتا ہے، آج رٹتا ہے کل بھول جاتا ہے، آپ اپنے بچے کو لے جائیے، اسی کے یہاں کوئی ضرورت نہیں پڑھ پائے گا، کوئی تعلیم حاصل نہیں کر پائے گا۔ ماں رونے لگی، جو بیوہ تھی رونے لگی، اس کا باپ بھی نہیں ہے، آپ ایسا کریں، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں، اسے کوئی علم دین حاصل نہ کرائیں، کوئی تعلیم نہ دیں، بس اپنی خدمت کرا لیں۔ تو محدث اعظم پاکستان نے کہا کہ بھائی مجھے تو اتنے سارے شاگرد ہیں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، خدمت کے لیے نوکر چاکر ہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے کیا کہا، کیا جواب رہتا ماں کا؟ کہا حضور آپ کے گھر کے باہر میں نے دیکھا ہے 2-4 بھینس بدھی ہوئی ہے، ان کا چارہ ڈالنے کے لیے میرے بچے کو رکھ لیجئے، میرا بچہ ان کا چارہ ہی ڈالے گا۔ تو بس حضور محدث اعظم پاکستان نے کہا کہ تو اس سے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چند دن رہے گا چلا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں حاصل کر پائے گا۔ ماں نے کہا کہ آپ رکھ لیجئے، یہ آپ کا ہو گیا، میں نے آپ کو دے دیا، چاہے جو آپ کرائیں۔ بیچارہ وہ مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کرتے رہے، سینکڑوں بچے تھے مدرسے میں، لیکن یہ لڑکا جس کا باپ نہیں تھا، جس کی ماں بیوہ تھی، جو بچہ یتیم تھا، یہ حضور محدث اعظم پاکستان کی خدمت میں لگا رہا، بھینسوں کو دیکھتا، گھر کا سارا چیزیں دیکھتا، ساری چیزیں مہیا کرتا، جو ضرورت ہوتی لاتا، پورا کرتا۔ اسی دوران 8 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن جب اسی مدرسے میں جلسے انعقاد کیے گئے، دستار بندی کا موقع آیا، اور جب تمام بچوں کا نام اعلان کرنے جانے لگا، تو وہ بچہ جو اپنے استاد کی، جو حضور محدث اعظم پاکستان کی 8 سال تک خدمت کرتا رہا، سب سے پیچھے بیٹھا تھا، لیکن جب اس کا نام اعلان کیا گیا تو تمام بچوں میں سب سے پہلے اس بچے کا نام اعلان کیا گیا، اور اس محدث اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ اس بچے کی دستار بندی کوئی نہیں باندھے گا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی دستار بندی باندھوں گا۔ اور آگے کیا واقعہ ہوا، جب تمام بچوں کی فراغت ہو گئی ہے تو لوگوں کا بیان ہے کہ کوئی مسئلہ، جو بچے فارغ ہوئے تھے، جو عالم دین بنے تھے، کوئی مسئلے کا حل نہیں کر پاتے تھے تو اس بچے کے پاس جاتے تھے جو اپنے استاد کی 8 سال تک خدمت کیا تھا، جو بھینسوں اور گایوں کو چارہ دیتا رہا، جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا تھا تو اس بچے کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ بچہ چند منٹ میں کسی بھی مسئلے کا حل کر دیتا تھا۔ سوچئے، مدارس کا منہ نہیں دیکھا، ایک دن بھی تعلیم حاصل نہیں کرنے گیا، لیکن استاد کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے کہ زبان سے نہیں، جو دل سے دعا نکلتی ہے وہی دعا قبول ہوتی ہے۔ زبان سے دینے والے تو بہت سے لوگ ہیں، ابھی آپ کسی سے ملاقات کریے، ہاں حال چال کیا ہے، ہاں ٹھیک خیریت ہے، دعا فرمائیے میرے لیے تھوڑا، زبردستی دعا نہیں، آپ کچھ ایسا کام ان کے لیے کریے کہ خود ان کے دل سے دعا نکل جائے، خود دعا نکل جائے، صدقہ جاریہ سمجھ کے کوئی نیک کام کریے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو استاد کی خدمت میں، آج تو ماحول یہ بن گیا، پہلے کا وقت تھا کہ بچوں سے کوئی بھی کام، کوئی بھی استاد کچھ بھی کرا لیں، کوئی منع نہیں، کوئی روک نہیں تھا، لیکن آج اگر ایک گلاس کوئی پانی مانگ لے اور بچہ جا کے اپنے گھر اپنے والدین سے کہہ دیا کہ آج میرے استاد مجھے پڑھائے نہیں ہیں، سبق نہیں سنے، بس خالی مجھ سے کام کروائے ہیں، ایک گلاس پانی مانگ لیے، گھر والے چڑھ بیٹھتے ہیں، ارے میں نے بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ علم سے اتنی دور ہو گئے۔ آج تو بچوں کا حال یہ ہے کہ آج استاد بچوں کو ایک ڈنڈا مار بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگوں کا دور تھا جو اس میں پرانی لوگ ہیں، جو عمر دراز لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ استاد کتنا مارتے تھے، اتنا مار کھانے کے بعد تب جا کے کسی لائق بنا جاتا تھا۔ لیکن آج دور یہ ہو گیا ہے کہ ایک چھڑی بھی نہیں کوئی مار سکتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مدارس کا انتظام کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کا انعقاد کیا گیا، ہر محلے میں اکثر رہتا ہے، تو
تو آپ تمام حضرات اپنے بچوں کو مدارس میں استاذ کے پاس پابندی سے بھیجیں اور ان استاد پر اپنے بچوں کو لے کر کے سختی نہ کریں بلکہ نرمی کریں۔ اگر بچوں سے کوئی کام لے لے، کچھ کروا لے تو آپ خوش رہیں کہ چلیے میرا بچہ کم سے کم اس لائق تھا کہ استاد نے اسے منتخب کیا کام کرنے کے لیے۔ کام کرنے کا خدمت کا ہی میں نے ابھی واقعہ آپ کو بتایا اتنا بڑا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔